آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی تعلیم سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی پاور کی وجہ سے اس ملک کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ جو خاموش کام کرتے ہوئے لگے۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کوئی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر شاہ، اور وہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ کمپیئر نے یہ سوچا تھا کہ یا حقیقت بھی تھی کہ شاہ اتنے عمر رسیدہ ڈاکٹر نہیں ہیں، اتنے بوڑھے اولڈ سرجن نہیں ہیں، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت سارے آپریشن کی، اتنے ہزار آپریشن کیے ہیں کہ گینس بک میں ان کا نام آتا ہے یا آنے والا ہے یا آئے گا۔ تو وہاں اس نے پوچھا ایک کمپیئر نے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بہت مشکل آپریشن تھا؟ تو انہوں نے کہا یوں تو بہت سارے آپریشن مشکل ہوتے ہیں، لیکن ایک آپریشن بہت مشکل تھا کہ میں اپنی سرجری میں ہاسپٹل میں تھے کہ اچانک وہاں پر ایک اپاہج آدمی کو، جو ابھی اپاہج ہوا تھا، ایک آدھا گھنٹہ پیش تھا، ایک چارپائی پر ڈال کر لائے۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کی دونوں ٹانگیں تیز دھار آلے سے کٹ گئی تھی، جس تیز دھار آلے سے کٹی تھی اور جس مشین میں کام کرتے ہوئے اس کی دونوں ٹانگیں رانوں سے نیچے یا خدا جانے کا پوری روبسٹ صحت مند ٹانگیں، تو وہ دور جا کے کٹ کے گئی۔ تو وہ یہ واقعہ اور یہ سانحہ گزرا تھا پاکستان سٹیل ملز۔ تو وہ جو اس کے ساتھی تھے دوسرے مزدور، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب اسے لے کے چلے ہیں تو وہ صاحب جو تھا، وہ جو ہمارا شکور اس کا نام بتایا تھا، وہ تھوڑی سی ہوش میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ مشین بند نہ کرنا، کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ مشین بند ہو جائے تو اس کے چلانے میں 10 لاکھ کا خرچہ اٹھتا ہے۔ کچھ چیز ہوگی ایسی بات کہ تو یہ اسے بالکل نہ بند کرنا، اس خوف کے مال سے وہ تو کٹ لیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کو یا میرے اس کارخانے کو یہ نقصان پہنچے۔ اور اس کے بعد پھر وہ نیند ہو چکی آدمی ہوئی۔ اسی کارخانے میں، اسی اسٹیل مل کے اندر، اسی قسم کے پاکستانی میں جو اس سے بہتر تعلیم یافتہ تھے، وہاں سے اتنا کچھ کھسوٹا اور جس شدت کے ساتھ گھسیٹا، اس کی خبریں آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی۔ ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا سر اس مرتبہ جب ہم 14 اگست منائیں تو کچھ اس طرح سے ہو کہ جہاں پر آپ جھنڈا چڑھاتے ہیں اور عمائدین ملک اور غیر ملکوں کے سفراء اور وزراء اور نمائندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک سیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کا بھی ہو کہ کرسیوں کے اس لے آؤٹ میں اب کی بار اول قطار جو کرسیوں کی ہو وہ ان متقی لوگوں کی ہو جو مال و دولت کے اعتبار سے یا نام و نمود کے اعتبار سے جانے اور پہچانے نہیں جاتے، لیکن جن کو دین قربان، دین اور قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا نہیں، تم میں کوئی سپیریئر نہیں، کوئی ماں سوائے اس کے کہ جو تقویٰ رکھے۔ تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 22 کرسیاں آگے لگائیں اور 22 تقوی والے لوگ سفید دھوتیاں چادریں باندھی، چھوٹی چھوٹی ان کی پگڑیاں ہوتی ہیں، وہ باندھ کے تشریف فرما، اور ان کے بعد غیر ملکی سفیر اور باہر کے نمائندے، اس کے بعد پھر اور کوئی تاجر وغیرہ، ہم جو آرٹسٹ لوگ ہیں خواہ خواہ زبانی باتیں کرنے والے، ہم سب سے آخر میں، اور ہم سے بھی آخر میں بیوروکریٹ کو نکال دیں گے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میری بھی اشفاق صاحب یہ آدمی بہت اچھی ہے، آپ مجھے ایک سجیشن لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا تقوی والے، کہنے لگے وہ ہم کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا سر تقوی والے لوگ تو ہمارے ارد گرد بہت سکتے ہیں، آپ کے اس محل میں بہت سارے مالی ایسے ہیں
بہت سارے بابے ایسے ہیں، بہت کمال کے پیارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میرے ملک کی بنیادیں استوار بھی ہیں اور پائیدار بھی ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت خواتین و حضرات کچھ نہیں تھا، ہم اپنی دولت، شہرت، عزت، شفقت، محبت، طاقت، مروت، یہ سب کچھ لے کر اپنے اٹھنے والے وطن کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس سوائے ہمارے بدنوں کے، ہمارے وجود کے اور سوائے ہمارے اپنے خون کے اور کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے اپنے وجود، اپنے جسم، اپنا خون اس ملک کی بنیادوں کو آفر کیا، پیش کیا، جو الحمدللہ اس نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول فرمایا اور یوں اس ملک کی بنیاد پڑی۔ یہ تصور بھی دھندلانے لگا کہ دینا اتنا ضروری نہیں، اور ان کھیتوں میں اور ان مزرعوں میں اور ان باغوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کاشت میں تو کوئی مدد نہ کی، البتہ اس کا فائدہ اٹھانے میں کچھ ضرورت سے زیادہ اس کی طرف پل پڑے، اور یہ ہمارے ذہنوں سے نکلتا گیا کہ ہمیں دینا بھی ہے، کیونکہ دیے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا، اور یہیں آپ دینے سے ہاتھ روکتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ویرانی اور بربادی کے سامان ضرور شروع ہو جاتے ہیں۔